وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انتہائی محترم علماء کرام، میں مشکور ہوں مخدوم العلماء، عالم باعمل اور اس علاقے کی معروف سماجی دینی شخصیت حضرت مولانا امجد حسین فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اور مولانا سعید الرحمن صاحب کا اللہ رب العزت ان کی محبت کو اور دینی نسبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی پرخلوص دعوت پر آج پہلی مرتبہ آپ ایمان والوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دلی دعا ہے جنہوں نے اللہ کا اتنا خوبصورت گھر یہاں تعمیر کیا ہے، اللہ ان کے آخرت کے اور دنیا کے گھروں کو بھی خوبصورت بنا دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مکان بنانا، بچے پرورش کرنا، دنیا کا نظام چلانا اور موت کا جھٹکا اور قبر، کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب انسان اپنے مقصد کو بھولا ہے، اللہ سے دور ہوا ہے، جب انسان اپنے مقصد کو بھولا ہے، دنیا میں بھی پریشان، اولادیں بھی نافرمان، رشتے ناتوں میں بھی نفرتیں، تعلقات میں بھی مٹھاس نہ رہی، اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھولا دیا۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی چاہت پر زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کی منشا پر زندگی کو گزارنا ہے۔ جس کام کا میرے اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ایمان کا تقاضا، اور جس سے منع کر دیا اس سے باز آ جانا یہ ایمان کا تقاضا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنا ہے۔ آج ہم مقصد کو بھول گئے۔ اگر مقصد انسان بھول جائے تو چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ اب یہ سپیکر ہے، اس کا مقصد کیا ہے
کہ اس کو آواز کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر میں اور آپ اس کو آواز کے لیے استعمال نہ کریں اور اس کو پکڑ کر زمین کھودنا شروع کر دیں اور کہیں جناب لوہا ہے، میں اپنا کام چلا رہا ہوں، تو زمین میں تھوڑا بہت تو آپ سوراخ کر سکتے ہو، لیکن وہ اس کا کام نہیں ہے، وہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ اس کو زنگ لگ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ بیکار ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ ضائع ہو جائے گا اور اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح آج انسان خواہشات میں پڑا، آج انسان مال و دولت کے حرص میں پڑا، لالچ میں پڑا، اور اس نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اس نے اپنی قبر کو بھلا دیا، اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اب دن رات منصوبہ چل رہا ہے، وہ اتنا پراپرٹی میں حاصل کر لوں تو یہ بناؤں گا، وہ میرا سودا ہو جائے تو یہ بن جائے گا، وہ میں جگہ بیچ کر یہ بنا لوں گا، فلاں سے میری ڈیل چل رہی ہے، وہ اگر فائنل ہو جائے تو مجھے بڑا نفع ہوگا۔ صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن کو بھی دنیا، رات کو بھی دنیا، ہر وقت دنیا کی فکر اور دنیا کی سوچ ہے۔ اپنی قبر کو بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، اور لوگ سمجھتے ہیں ایمان کی کمزوری کی حالت یہ ہے کہ جب کسی کو آخرت کی بات بتاؤ، اعمال کی بات بتاؤ، آخرت کا پتہ بتاؤ تو یہ جواب دیتے ہیں بھائی جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری کا جملہ ہے۔ میرے بھائیو، جب دیکھنے کا وقت نہیں ہے پھر تو اعمال کا نتیجہ ہے، پھر تو یا تو کامیاب ہے یا تو ناکام ہے، پھر تو اعلان کیا جائے گا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ پھر تو چہرے بتائیں گے یہ جنت کا حقدار ہے، چہرے بتائیں گے یہ اللہ کی رضا کا حقدار ہے، چہرے بتائیں گے یہ کامیاب ہو گیا، پھر تو چہرے بتائیں گے یہ ناکام ہو گیا، چہرے بتائیں گے یہ اللہ کی غضب کا حقدار ہے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، یہ 50-60 سال کی زندگی اللہ نے غنیمت کے طور پر، انعام کے طور پر، امتحان کے طور پر مجھے اور آپ کو دی ہے۔ کبھی مت سمجھنا مولویوں کا امتحان ہوگا، نیکوں کا امتحان ہوگا، حاجیوں کا امتحان ہوگا، غریبوں کا امتحان ہوگا، مالداروں کا امتحان ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے مخلوق کا ہر فرد، اللہ کی پیدا کیا ہوا ہر نفس، وہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حضور امتحان میں ہے۔ اگر مالدار ہے امتحان ہے، اگر غربت ہے امتحان ہے، اگر علم اللہ نے دے دیا امتحان لے رہا ہے میرا اللہ، اگر اسے آواز دے دی میرا اللہ امتحان لے رہا ہے، اگر اسے تقوی کی طہارت کی دولت دے دی میرا اللہ امتحان لے رہا ہے۔ پڑھا ہوا بھی امتحان میں، ان پڑھ بھی امتحان میں، دنیا دار بھی امتحان میں، دنیا دار بھی امتحان میں، ہر بندہ ہر حال میں امتحان میں چل رہا ہے۔ میرا اللہ آزمانا چاہتا ہے اس حال میں یہ میرا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ تو ہمارا مقصد میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا تھا، ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور دنیا پھر بھی راضی نہیں ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق نہیں بنے گا نہ دنیا میں چین ہے، نہ قبر میں چین ہے، نہ آخرت میں چین ہے۔ آج صبح سے شام تک ہر آدمی اچھے سے اچھا چاہتا ہے، جوتے سے لے کر کپڑا، کپڑے سے لے کر گھڑی، موبائل، ہر چیز، مکان، بستر، رہنا سہنا، ہر آدمی کہتا ہے اچھا ملے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں بھی تجھ سے نمازیں زیادہ نہیں چاہتا، حج زیادہ نہیں چاہتا، اور بڑی بڑی تسبیحات اور بڑے بڑی خیرات اور صدقے نہیں چاہتا، میں تجھ سے اچھے اعمال چاہتا ہوں۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کتنے حج کیے ہیں،
یہ زیادہ کر کر آئے تو یہ جنت جائے، اس نے کم کیے تو یہ جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ کے ہاں اعمال کی کثرت پر نتائج نہیں ہیں، اعمال کی کثرت پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں تو اعمال کی کوالٹی پر فیصلہ ہوگا، اعمال کی اندر طاقت، اعمال کے اندر روحانیت، اعمال کے اندر اخلاص، اعمال کو کتنا بنا کر کیا، نماز پڑھتا تھا یا صرف کوے کی طرح ٹونگے ماری اور وہ چلا گیا، یا نماز کو بنا کر سنوار کر اس کو حسن آداب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، مال اللہ کا حق اللہ کو جمع کرواتا تھا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کے ہاں اعمال دیکھا جائے گا، اعمال کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اللہ نے زندگی اور موت کا نظام رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تم واپس آؤ گے تو تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل لے کر آئے گا، جو اچھے عمل لے کر آئے گا۔ اور کام آنے والی چیز، انسان کے ساتھ جانے والی چیز سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، محلات نہیں ہے، بنگلے نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، پراپرٹی نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں، میزان عدل پر، پل صراط پر، حتیٰ کہ جنت میں کام آنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک اعمال ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ پوچھا، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کے 3 بھائی زندہ ہیں، اس نے پہلے کو بلایا، بتاؤ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب تیرا انتقال ہو جائے گا، جب تو فوت ہو جائے گا تو میرے لیے پرایا، میں تیرے لیے پرایا، تیرا مکان اور ہے، میرا مکان اور ہے، تیرا جہان اور ہے، میرا جہان اور ہے۔ دوسرے کو بلایا، بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب تیرا انتقال ہوگا میں اعلان کرواؤں گا، جب تیرا انتقال ہوگا برادری بلاؤں گا، رشتہ داروں کو بلاؤں گا، قبر بنواؤں گا، کفن بنواؤں گا، پھر میں تجھے غسل دوں گا، پھر امام صاحب کو بلا کر، کسی اللہ والے کو بلا کر میں تیرا جنازہ پڑھواؤں گا، پھر میں تجھے قبر کی پاتال میں لیٹا کر مغفرت کی دعا کر کر واپس آ جاؤں گا، پھر تیرا جہان اور ہے، میرا جہان اور ہے، تو میرے لیے پرایا، میں تیرے لیے پرایا۔ تیسرے کو بلایا، بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب تیرا انتقال ہوگا میں تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا جنازہ ہوگا میں تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، جب لوگ تجھے مٹی ڈال کر مغفرت کی دعا کر کر واپس آ جائیں گے میں تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ تو میدان محشر میں کھڑا ہوگا میں تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، میزان عدل پر آئے گا میں تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، جب تو پل صراط سے گزرے گا میں تب بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ میں تجھے جنت میں پہنچا کر رہوں گا۔ تو میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کون سا بھائی اچھا ہے؟ آپ بھی بتائیں، بولو بھائی کون سا بھائی اچھا ہے؟ جو راستے میں ساتھ چھوڑ دے یا جنت تک ساتھ دے؟ وہ جو جنت تک ساتھ دے۔ اب اگلا سوال میرے نبی نے صحابہ سے کیا کیا؟ میرے نبی نے پوچھا جانتے ہو یہ 3 بھائی کون ہیں؟ جانتے ہو یہ 3 بھائی کون ہیں؟ ہاں قربان جاؤں، کیا عظیم لوگ تھے، کیا تربیت میرے نبی نے فرمائی، کیا ان کو اخلاق سکھائے، کیا بارگاہ نبوت کے آداب سکھائے، اور کیا اللہ نے ان کو نکھارا۔ جس چیز کا علم نہیں ہوتا کھلے کہہ دیتے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔
آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے داڑھی رکھ لی چہرے پر، جماعت میں وقت لگایا، 4 مہینے لگائے، 7واں لگایا، چلہ لگایا، اللہ نے زندگی کا رخ بدل دیا، دل کی دنیا کو آباد کر دیا، اللہ نے ہدایت کے لیے راستے واضح کر دیے۔ اب تم نماز پڑھتے ہو، چہرہ سنت کے مطابق ہے، آپ سے آ کر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، بھائی حاجی صاحب مسئلہ بتائیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی بات دین کے معاملے میں مت کرنا۔ یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ حفاظ ہیں، یہ مدارس کے منتظمین ہیں، آپ کہہ دو اس میں کوئی شرم نہیں ہے، بھائی میں تو سادہ دیندار آدمی ہوں، چھوٹا موٹا نمازی ہوں، میں علم نہیں رکھتا، ہاں فلاں عالم ہے، فلاں امام صاحب ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ عالم ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں گے۔ یاد رکھنا، اگر آج آپ نے کسی کو شرماتے ہوئے غلط مسئلہ بتا دیا اور اس نے اس پر عمل کیا، اس کی بھی پکڑ ہوگی، آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، پہلا بھائی جس نے کہا جب تو مر گیا تو میرے لیے پرایا، میں تیرے لیے پرایا، وہ دنیا کا مال پیسہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج ہماری ساری زندگی کی محنت اسی پر ہے۔ کتنے گھر ویران ہو گئے اس دنیا کی محبت میں، کتنے بھائیوں نے بھائیوں کے گلے کاٹ دیے زمین کے جھگڑے پر، کتنے بیٹوں نے باپ کو ذبح کر دیا چند انچ زمین کے لیے، کتنی ماؤں کو ذلیل کر دیا اولادوں نے اس دنیا کے مال پیسے کے لیے۔ اور آج جتنی قتل و غارت میرے ملک میں ہے کس لیے ہے؟ مال کے لیے۔ 60 سال یارانہ ہے، 30 سال کی دوستی ہے، اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، چند ہزار پر جھگڑا ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں اور دوست کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ میرا دل تڑپتا ہے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں سنتا ہوں کہ آج فلاں جنگل میں، آج فلاں نہر میں ایک بوری بند لاش ملی ہے جسے ٹکڑے کر کر قیمہ بنا کر نہر میں ڈال دیا گیا، جنگل میں پھینک دیا گیا۔ ہائے، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تمہیں روٹی ہضم ہو جاتی ہے؟ کیا تمہیں راتوں کو نیند آ جاتی ہے؟ تم انسان ہو کر انسان کو ذبح کر رہے ہو، انسان ہو کر انسان کا خون بہا رہے ہو۔ جاؤ ان جانوروں کو دیکھو جسے میں اور آپ کہتے ہیں بے عقل جانور ہے، یہ کوا جسے میں اور آپ کہتے ہیں اس کی خوبصورتی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ جانور بھی اگر اپنی برادری کا کوا کہیں مرتا ہوا دیکھ لے اللہ کی قسم شور ڈالتا ہے، شور ڈالتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے کہ ہماری برادری کا ہمارا فرد مر چکا ہے، انہوں نے مار لیا، انہوں نے پکڑ لیا، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہم کیسے اللہ کو ماننے والے، ہم کیسے رسول کے غلام ہیں۔ ایک اینٹ رکھنے پر جھگڑا ہوتا ہے، پڑوسی پر کلہاڑیاں چلا رہا ہے، ارے پانی پر 2-3 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو زمین میں کسیاں چلا کر اپنے پڑوسی مسلمان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، دعا بھی کیا کرو اللہ سے اور بچا کرو کسی کی مسلمان کے خون میں نہ میرا ہاتھ رنگین ہو، نہ میری اولاد کا ہاتھ رنگین ہو۔ اس لیے اللہ سے یہ ہر وقت دعا کیا کرو، یہ اس دور کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور آج اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اب تو بات بہت آگے نکل گئی، جیسے مولانا فرما رہے تھے اب تو علماء کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا، اب تو علم کے وارثوں کو بھی لاوارث کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، نہ اس کو پتہ ہے مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا
بیٹا باپ کو ذلیل کرے گا، دوست کو عزت دے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، اگر باپ بلائے تو بیٹا آواز نہیں سنتا، اور دوست بلائے کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا کہ عورت بیٹی پیدا نہیں کرے گی، ملکہ پیدا کرے گی۔ جب اس حدیث کو پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا، آج معاشرہ سمجھا رہا، ماحول سمجھا رہا، حالات سمجھا رہے کہ جس بیٹی کو ایم اے کی تعلیم دی، ڈبل ایم اے کی تعلیم دی، بی اے کی تعلیم دی، اب یہ جدید دنیا کی تعلیم سے آراستہ ماں سادہ دور کی بیچاری ان پڑھ ہے، یہ گھر میں بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی ہے، ماں گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، ماں برتن دھو رہی ہے، ماں کپڑے دھو رہی ہے، اچانک دروازہ بجتا ہے تو ماں کہتی بیٹی جاؤ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے، تو وہ بیٹی تلخ بول کر ماں سے کہتی ہے اماں تجھے نظر نہیں آتا، میں اپنا کام کر رہی ہوں، جا کر خود دیکھ لے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے میرے نبی نے فرمایا یہ ماں نوکرانی نظر آ رہی ہے، بیٹی ملکہ نظر آ رہی ہے۔ نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو عزت دو، اللہ کی قسم ان کو اللہ نے جو شرف دیا ہے، جو اعزاز دیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی اس حال میں دنیا سے اللہ کے پاس اس کے داڑھی اور سر کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہو گئے تو میرا اللہ اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر اس سے حیا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، کتنا رحیم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ کہ رب تو حیا کرے اور تو 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہو کر باپ کا حیا نہ کرے۔ میرے ان کانوں نے کئی دفعہ یہ جملے سنے نوجوانوں سے، کیا کہتے ہیں کہ میرے باپ میں عقل نہیں۔ ہائے ہائے، جب جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کہتا چپ کر تیریا گلہ میں نو چنگیاں نہیں لگ دیا، جب جوان بیٹی ماں سے کہتی ہو اماں بھونکنا، ہائے کلیجہ پھٹ جاتا ہوگا اس بوڑھے باپ کا، اس بوڑھی ماں کا کہ جس نے بڑی امیدوں سے تجھے پالا تھا، پوسا تھا، اور آج جب امید جوان ہوئی، جب تجھ سے امیدیں وابستہ ہوئیں، جب تیرا پھل کھانے کا وقت آیا، آج تو ان کے سامنے زبان چلاتا ہے۔ سنو، میرے نبی کے سامنے ایک صحابی نے آ کر شکایت کر دی، ایک نوجوان نے اپنے باپ کی، کیا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر میری جیب سے چند پیسے نکالیں، تو میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابہ چل کر آئے، فرمایا آپ کو اللہ کے نبی نے یاد فرمایا، پوچھا کیوں بولا ہے، فرمایا آپ کے بیٹے نے یہ شکایت کی ہے، تو اس بوڑھے صحابی کے اندر ہی اندر جذبات مچلنے لگے، اس کی امیدوں کا جنازہ نکلنے لگا، اس کی آرزویں اندر ہی اندر دفن ہونے لگی۔ اب وہ غم زدہ اور بوجھل قدموں سے چلتے چلتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور راستے میں اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا ہے، ابھی زبان پر نہیں لایا، ابھی زبان پر نہیں لایا، اندر ہی اندر کہہ رہا ہے میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، وہ اندھیروں کی کہانیاں جانتا ہے، وہ بند حجروں کی کہانیاں جانتا ہے، وہ بند کمروں کے منصوبے جانتا ہے، وہ صحرا اور جنگل اور بیابان جہاں کوئی چرند نہ ہو پرند نہ ہو وہاں ریت کے ذرات کو بھی جانتا ہے، اور اس صحرا اور اس چرند پرند اور اس جنگل میں رہنے والے ایک ایک درندے کو بھی جانتا ہے، ایک ایک درخت کے پتے کا علم رکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ تو میرے بھائیوں میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ صحابی اندر ہی اندر مچل رہا، اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو جا کر میرا سلام کہو، اور میرے محبوب سے کہو جو صحابی آپ نے بلایا ہے بیٹے اور باپ کا کیا جھگڑا ہے یہ تو بعد میں پوچھنا، پہلے یہ پوچھو جب یہ گھر سے چلا تھا تو اندر ہی اندر کیا کہہ رہا تھا۔ جب وہ میرے نبی کے سامنے آیا تو میرے نبی نے اس سے پوچھا، تو وہ رو کر کہنے لگا اللہ کے نبی جب مجھے یہ پتا چلا کہ چند پیسوں کے لیے میرے بیٹے نے آپ سے میری شکایت کی ہے تو مجھے اس کا بچپن یاد آ گیا،
مجھے اس کا بچپن یاد آ گیا، جب یہ کھا نہیں سکتا تھا، ہاتھ بڑھا کر لقمہ توڑ نہیں سکتا تھا، میں لقمے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا تھا، اس امید پر ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ کپ کپا جائیں گے، اس کے ہاتھوں میں طاقت ہوگی اور میرے دانت جھڑ جائیں گے اور میں روٹی کا نوالا توڑ نہیں سکوں گا، یہ نوالے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالے گا۔ مجھے اس کا وہ بچپن یاد آیا جب یہ چل نہیں سکتا تھا، میں انگلی پکڑ کر اسی اس امید پر چلاتا تھا، ایک وقت آئے گا میری ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی، ایک وقت آئے گا میری طاقت کمزور پڑ جائے گی، ایک وقت آئے گا مجھ پر خزاں آ جائے گی، اس پر شباب آ جائے گا، اس کی ہڈیوں میں طاقت آ جائے گی، یہ کڑیل جوان ہوگا، میں بوڑھا ہوں گا، میں چل نہیں سکوں گا تو میں لاٹھی کا محتاج ہو جاؤں گا، سہارے کا محتاج ہو جاؤں گا، تو میرا یہ جوان بیٹا ہوگا مجھے سہارا دے کر چلائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی جب آپ کا یہ پیغام پہنچا کہ میرے بیٹے نے آپ سے شکایت کر دی چند پیسوں کی، تو اللہ کے نبی میری تو ساری امیدوں کا جنازہ اٹھ گیا، میرے تو سارے ارمان اندر ہی دفن ہو گئے۔ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، وہ صحابی بھی رو رہا ہے، میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا اور اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان سن، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے۔ نوجوانوں کیا ہے تمہارا؟ اللہ کی قسم تمہیں کیا خبر ہے؟ اس بوڑھے باپ باپ نے تیری جوانی کو دیکھنے کے لیے زمانے کی کتنی تند اور تیز ہواؤں کا سامنا کیا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ باپ تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اس کی خدمت کر، ادب کر، احترام کر تو تیرے لیے جنت ہے، اس کو ناراض کر دیا تو تیری نماز بھی قبول نہیں، تیرا حج بھی قبول نہیں، تیرا عمرہ بھی قبول نہیں۔ تو پہلا بھائی دنیا کا مال پیسہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مال پیسہ ہے۔ آج اس مال نے کتنے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ ہاں میں مالداروں سے اور بڑے بزرگوں سے ایک بات مثلاً یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، علماء سے پوچھا کریں، نصیحتاً کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت اولاد کے نام کر کر جاؤ، اور بالخصوص بیٹیوں کو وراثت میں حق دو، بیٹیوں کو وراثت میں حق دو۔ یہی موضوع چند دن پہلے میرے ساتھ میری گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا تھا، کہنے لگا جی وہ ہم زمین تو دے دے بیٹی کو، لیکن وہ داماد بیچ دے گا، وہ داماد بیچ دے گا زمین کو، اور پھر کیا ہوگا؟ زمین دوسری قبیلے خاندان کے پاس چلی جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹی دوسروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ زمین دیتے ہوئے شرم آتا ہے؟ چند مرلے دیتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے؟ تیری غیرت جوش مارتی ہے؟ اللہ کا بنایا قانون ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں اللہ کی قسم ہمارے جیسے مولویوں کے پاس آ کر کہتی ہیں مولوی صاحب تعویذ دو، کوئی دعا کرو، دم بتاؤ۔ کیا جی خاوند کام نہیں کرتا؟ 4-5 بچے ہیں، 8 بچے میں کہاں سے لا کر انہیں کھلاؤں؟ وہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، سارا دن دنیا کے معاملات میں پھرتا ہے، وہ کمائی نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، شریعت کے قانون کی حکمتیں سمجھو، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر باپ وراثت میں اس بیٹی کو حصہ دیتا تو آج اس کا خاوند اپنا کوئی ذریعہ معاش بنا کر بیٹھا ہوتا۔ بھائی یہاں عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے ہاں کنجریاں ناچ رہی ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں، اور بہن لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا رہی ہے۔ کیا یہ پیار محبت ہے؟ اسلام کے قانون پر جب عمل نہیں کرو گے میرے بھائیو، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو پہلا بھائی ادھر موت آئی، وہ تیرے لیے پرایا تو اس کے لیے پرایا، وہ دنیا کا مال پیسہ ہے۔ اس لیے اس سے دل نہ لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کے حکم سے دل لگاؤ، محبوب کے طریقوں سے دل لگاؤ، جو اسی چیز ساتھ جائے گی۔ دوسرا بھائی فرمائے وہ تیرے رشتہ دار ہے، قبر تک ساتھ آئیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، پھر یہ
یہ تیرے لیے پرائے تو ان کے لیے پرایا۔ تیسرا بھائی وہ جو جنت تک تیرا ساتھ دے، وہ تیرا نماز پڑھنا، وہ تیرا زکوٰۃ دینا، وہ تیرا حج کرنا، وہ تیرا عمرہ کرنا، وہ تیرا صدقہ و خیرات کرنا، وہ تیرا ننگوں کو کپڑے پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی کسی کے یتیم بچے کو دیکھ لے اور محبت سے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دے اور اسے تسلی کا بول بول دے، میرے نبی نے فرمایا اب جس نے محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، میرا نبی فرما رہا ہے اب جتنے اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے، اللہ اتنے اس بندے کے گناہ معاف کر دے گا، اتنی اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آج یتیموں کو سینے سے لگانے والے نہیں ملتے، آج مالداروں کو سینے سے لگانے والے ملتے ہیں، دولت والوں کے بچوں سے تو سب پیار کرتے ہیں۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، خود بھی یتیم تھا اور یتیموں سے محبت کرتا تھا۔ میرے نبی نے ہمیشہ یتیموں کو سینے سے لگایا اور امت کو بھی حکم دیا یتیم سے پیار کرنا۔ کل یتیم کی پرورش، یتیم کی خیر خواہی، یتیم کی محبت، یتیم کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، میری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج بیواؤں کو کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام سے پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے افضل صدقہ جب کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے، جب کسی کی بچی کا خامند فوت ہو جائے، اب اگلا گھر اسے رکھنے کو تیار نہیں، وہ بوجھل قدموں سے بوڑھے باپ کے دروازے پر واپس آ جاتی ہے۔ اب کوئی بھائی، اب کوئی چچا، اب کوئی تایا، اب خاندان کا کوئی فرد اس بیوہ اور طلاق شدہ عورت پر خرچ کرے گا، یہ اس کا خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے بس دیگے چڑھانا ہی صدقہ ہے، بکرے ذبح کرنا صدقہ ہے۔ اجڑے ہوں کو بساؤ، درد مندوں کے درد بانٹو، بے سہاروں کا سہارا بنو۔ اللہ کی قسم دلوں کو خوش کرنا، دلوں کو جیتنا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، اور دلوں کو توڑنا یہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو تیسرا بھائی نیک عمل ہے، یہ جنت تک ساتھ دے گا۔ کہاں تک ساتھ دے گا؟ بولو بھائی، جنت تک ساتھ دے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہلول نامی شخص تھا، مجذوب آدمی تھا، صاحب دل تھا، لوگ پاگل سمجھتے تھے۔ تو بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کہہ رہا ہے بہلول یہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لو اور دنیا میں جو تجھ سے زیادہ تجھے بے وقوف ملے اس کے ہاتھ میں دے دے۔ تو بہلول نے وہ چھڑی لی اور واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ دن گزرے تو بادشاہ کی وفات کا وقت قریب آیا، لوگ حال پوچھنے آ رہے ہیں۔ تو بہلول کو بھی پتہ چلا، بہلول بھی چل کر آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہے، جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو بہلول نے اگلا سوال کیا، فرمایا بھائی بادشاہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ تو کہنے لگا افسوس کہ میں اس کے لیے تیاری نہیں کر سکا، افسوس کہ میں اس کے لیے تیاری نہیں کر سکا۔ تو بہلول نے وہ چھڑی اس بادشاہ کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا اے بادشاہ پھر کائنات میں مجھے تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ملا کہ تو کہہ رہا ہے ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہے اور اس کی تیاری بھی نہیں کی۔ میرے بھائیو اسی لیے میرے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، اسے نیک کام میں لگاؤ۔ آج اللہ نے مال دیا ہے، اسے نیک کام میں لگاؤ۔ آج اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اسے نیک کام میں لگاؤ۔ آج اللہ نے نواز رکھا
رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، ورنہ جاؤ کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر لگایا کرو۔ اگر طاقت پر گھمنڈ آئے، اگر دولت پر گھمنڈ آئے، اگر تمہیں اپنے مال پر گھمنڈ آئے، اگر تمہیں اپنی صحت پر گھمنڈ آئے، جاؤ ہسپتالوں میں جا کر دیکھا کرو کتنے مریض ہیں وہ دو نوالے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے مریض ہیں وہ کروٹ بدلنے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے مریض ہیں وہ بیت الخلا تک 2 قدم جانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ وقت دے رکھا ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس وقت کو قیمتی بناؤ۔ میرے بھائیو آج بن دیکھے اللہ سے جنت کا سودا کر لو، ورنہ کل جنت سامنے جہنم سامنے، انسان کہے گا اللہ میاں، اللہ پردے ہٹائے گا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، اب انسان پچھتائے گا اور کہے گا اللہ میاں مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دے، مہلت دے دے، میں دنیا میں چلا جاؤں اور اب نیک اعمال کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میرا اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، اسے ضائع نہ کرو میرے بھائیو۔ حضرت بہلول، یہی بہلول اور خلیفہ ہارون رشید، کچھ دن ایسے بھی آئے کہ بہلول فجر کی نماز کے بعد اپنے دریا کنارے بیٹھا ہوا ہے اور مٹی میں پاؤں رکھ کر ریت کے گھر بنا کر کھیل رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کنارے سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے چلا۔ بادشاہ چند قدم آگے ہے، زبیدہ پیچھے ہے۔ تو بادشاہ نے بہلول کو دیکھا مٹی میں پاؤں رکھ کر وہ ریت کے گھر بنا رہا ہے جیسے بچپن میں سب بناتے ہیں۔ تو بہلول سے بادشاہ کہتے ہیں بہلول السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں محل دے دے۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا 2 درہم۔ تو بادشاہ مسکرایا، مذاق سمجھا اور آگے چلا گیا۔ کچھ دیر میں زبیدہ آئی اور زبیدہ نے آ کر کہا بہلول السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ فرمایا جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں محل دے دے۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ 2 درہم۔ تو زبیدہ نے 2 درہم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اب رات کو جب خواب کے اندر اس بادشاہ نے اللہ کی جنت کو دیکھا، جنت کے عالیشان محلات کو دیکھا، تو ایک محل کی پیشانی پر اس کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہے۔ بڑا خوش ہوا اور بے چین بے قرار ہوا، دوڑ کر اندر جانے لگا تو دروازے پر کھڑے دربان نے بازو پکڑ لیا۔ فرمایا کہاں چلے ہو؟ فرمایا میری بیوی کا محل ہے۔ فرمایا یہ دنیا نہیں آخرت ہے، دنیا میں تیرا میرا چلتا تھا، یہاں اپنا اپنا ہے۔ اسی پریشانی میں بادشاہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، ساری رات میں سو نہ سکا اور میں سوچتا رہا، لگتا ہے زبیدہ نے بہلول سے دعا کروا لی۔ فرمایا کون سی بڑی بات ہے؟ صبح میں بھی دعا کروا لوں گا۔ فجر ہوئی، نماز پڑھی، پھر دریا کنارے چلا تو بہلول بیٹھا مٹی میں پاؤں رکھ کر ریت کے گھر بنا رہا۔ فرمایا بہلول السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ فرمایا جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں محل دے دے۔ تو بادشاہ کہنے لگا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بہلول نے اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ اب وہ بادشاہ تڑپا اور تڑپ کر کہنے لگا بہلول کیسی باتیں کرتا ہے، کل تو کہتا تھا 2 درہم ہے، آج کہتا ہے پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ مسلمانوں بہلول کا جواب سنو، بہلول نے بھی جملہ کیا بولا؟ فرمایا بادشاہ کل بن ویکھیاں سودا سی ہن ویکھ کے سودا ہو رہے۔ میرے بھائیو آج بن دیکھے جنت سستی ہے، نمازیں زندگی میں زندہ کر لو۔ حیا کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنی آنکھیں غیر محرموں سے جھکا لو، اپنی کانوں کو کنجریوں کے بول سننے سے بچا لو، اپنی زبان سے کڑوا بول بول کر کسی کا سینہ چھلنی مت کرو۔ آج کل تو لوگ مولویوں کو معاف نہیں کرتے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبت، اسی کی برائی، اسی کی چغلی،
اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی جنت چلے گئے اسی آپ بھی چلے جاؤں گے. ہائے ہائے، کس قدر کفریہ جملہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، جو کسی عالم کو، حافظ کو حقیر جانتا ہو، دل سے حقارت رکھتا ہو اس کے متعلق، تو اللہ اسے 2 سزاؤں میں سے ایک سزا ضرور دیتا ہے. ایک سزا پہلی سزا تو یہ ہے کہ اللہ دین کی بے قدری کی وجہ سے اس کی آنے والی نسل کو بھی دین سے محروم کر دیتا ہے. آج آپ دیکھ لو، تجربہ کرو، پوتا ہے، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، نماز آتی نہیں. بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے، انجینئر بن گئے، بڑے بڑے محکموں میں نوکری لگ گئے، لیکن وضو کا طریقہ نہیں آتا. کیوں؟ کہیں کوئی ایسی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے آنے والی نسل کو دین سے محروم کر دیا. اور دوسری سزا اگر یہ نہ ملے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. میں حیران ہوتا ہوں جب اہل علم بھی عیب نکالتے ہیں، جب اہل علم بھی دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اچھے اخلاق پیدا کرو، اچھی سوچ پیدا کرو، ہر ایک کو دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو. نہ معلوم اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آئے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. تو دوسرا مسئلہ، دوسری سزا اس سے بھی خطرناک، فرمایا ڈر ہے اللہ کہیں موت سے پہلے اسے ایمان سے محروم نہ کر. اس لیے میرے بھائیو، علماء کو کبھی حقیر مت سمجھو، بلکہ حقارت کبیرہ گناہ ہے. جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کو تنگ کرنا گناہ کبیرہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ، شراب پینا گناہ کبیرہ، کسی مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ. اسی طرح کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، نیچے گرا ہوا سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا حواری جا رہا ہے، صاحب ایمان اور نیک ہے. راستے میں دیکھا ایک شرابی اور کبابی بیٹھا ہے، تو اس نیک کے دل میں آیا یہ گنہگار نبی کے راستے میں کہاں سے آ گیا. اور وہ گنہگار، اس کے دل میں کیا جذبات ہیں؟ کاش میں بھی نیک ہوتا، میں بھی نیک ہوتا، گناہ نہ کرتا، تو جیسے یہ نبی کے ساتھ چل رہا ہے میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا. اللہ نے وحی اتار دی، فرمائے میرے پیارے ان دونوں سے کہہ دو ہم نے ان کا پچھلا معاملہ صاف کر دیا ہے، آج سے نئے سرے سے عمل شروع کریں. نیک کی نیکیاں میں نے حقارت کی وجہ سے ختم کر دی، اور بد کی بدیاں عاجزی کی وجہ سے معاف کر دی. تو میرے بھائیوں، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کے متعلق غلط نہ سوچو، سب کو عزت دو، اور اس دل میں سب کے لیے پیار محبت رکھو، نفرت مت رکھو، اور اس زبان کا بول میٹھا کرو. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں قبر کی تیاری، ان میں آخرت کی تیاری. ان چیزوں پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری قبر بن جائے گی، آخرت بن جائے گی. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، اور یہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے تقریباً، یہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے. اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں. کیا اخلاق میرے نبی نے دیے، اور اس مہینے میں آپ کی سیرت کا اتنا تذکرہ کریں کہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو. ہائے ہائے، اللہ کے نبی کا ایک دیوانہ صحابی دیہات کو رہنے والا تھا، جیسے آپ دیہاتی لوگ، تو وہ بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. تو طواف کرتے ہوئے کہہ رہے یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم. تو پیچھے سے آواز آئی، یہی آواز، یا رحیم یا کریم. تو اس نے یوں مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا اے حسن و جمال کے چہرے والے، تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ ہائے ہائے. کہنے لگا یا تو باز آ جا ورنہ میں اپنے نبی سے تیری شکایت کروں گا. کیا محبت تھی اس کے سینے میں، اسے خبر ہی نہیں ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں یہی میرا نبی ہے. تو میرے نبی نے پوچھا اپنے نبی کو جانتا بھی ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں.
آج پہلی مرتبہ اللہ کے دربار میں آیا ہوں، یہاں کی حاضری کے بعد محبوب کے دربار میں جاؤں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا نبی میں ہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اپنا سر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو میرے نبی نے یوں نبوت والے ہاتھ آگے بڑھائے، اسے کھڑا کیا، سینے سے لگایا اور میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی، او میرے دیوانے، تو میرے ساتھ وہ نہ کر جو بنی اسرائیل والوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا۔ میں اپنے قدموں میں نہیں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے در پر جھکانے آیا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، جبرائیل تشریف لے آئے اور اللہ کا پیغام لائے۔ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے محبوب اپنا میں آپ کو بھی سلام کہہ رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے اس بدو صحابی کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے پیغام دیا، فرمایا اپنے اس بدو صحابی سے کہہ دو میں اللہ اس سے اس کا حساب لوں گا، میں اللہ اس سے اس کا حساب لوں گا۔ جب یہ پیغام اللہ کا اس بدو دیوانے صحابی نے سنا تو اس کو بھی موج میں آ کر وجد آیا اور کہنے لگا محبوب پھر میرا بھی اللہ کو پیغام میرے گناہوں کا حساب کرے گا تو میں اللہ سے اس کی مغفرت کا حساب کروں۔ ہائے، کہنے لگا اللہ کو میرا پیغام پہنچا دے، اگر اللہ میرے بخل کا حساب کرے گا میں اللہ سے اس کی سخاوت کا حساب لوں گا۔ جبرائیل واپس پلٹا، فرمائے محبوب اللہ کہہ رہے اپنے اس دیوانے سے کہہ دو نہ یہ مجھ سے حساب لے نہ میں اللہ اس سے حساب کروں۔ میرے بھائیو، اس کریم رب کے نافرمان بن کر جینا کوئی جینا نہیں ہے، موت ہے، مرو گے۔ ابھی میں گزر کر آیا ہوں، کتنے قبرستان راستے میں تھے، ان کی مٹی کو دیکھ کر میرا دل تڑپتا تھا۔ کبھی یہ محلات میں رہتے تھے، کبھی یہ کپڑے پر ایک ذرہ نہیں لگنے دیتے تھے، آج اولاد بھول گئی کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے چند دن گزرتے ہیں، اولادوں کو ان کی خواہشیں گھیر لیتی ہیں، نہیں سوچتے کوئی ہمیں پال کر گیا ہے، کوئی ہمیں کھڑا کر گیا ہے، کوئی ہمیں سنوار کر گیا ہے، کوئی ہمارے لیے مر کھپ کر گیا ہے۔ 4 دن کے بعد وہ اولادوں کے اور بیویوں کے اور دوستوں کے اور معاشرے کے ہو جاتے ہیں۔ آج وقت ہے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر جمع کرواؤ، اپنے ہاتھ اس محبوب کے ہاتھ میں دے دو کہ جس محبوب سے محبت صرف انسان نہیں، درندے بھی کرتے تھے، پتھر بھی کرتے تھے، درخت بھی کرتے تھے، ذرات بھی کرتے تھے۔ قربان جاؤں کیا محبت میرے نبی کو، کیا محبت تھی میرے نبی سے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تو ایک یہودی نے ایک ہرن کو پکڑا ہوا ہے اور وہ بلبلا رہی ہے، تو میرا نبی نے اس کی زبان سمجھ لی۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ بیچاری اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، میں نے بڑی مشکل سے پکڑا ہے، یہ تھوڑی پھر ہاتھ آئے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ واپس آئے، یہ واپس آئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب یہ کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، تو اس نے مہار چھوڑی اور وہ آنکھوں کے سامنے سرپٹ دوڑی اور غائب ہو گئی، پہاڑی کے دامن میں چلی گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور چند لمحے گزرے کہ اسی رفتار سے واپس آ رہی ہے۔ اب جب وہ واپس آئی اور اس نے اپنی گردن میرے محبوب کے سامنے جھکائی تو یہ منظر دیکھ کر یہودی تڑپ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اسے بھی چھوڑتا ہوں اور آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بناؤ۔ ہائے، جس نبی کی بات کی لاج ایک جانور رکھ رہا ہے، ایک درندہ رکھ رہا ہے، میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے نبی نے بیوی کو عزت دینے کا حکم دیا، ہم بیویوں کو ننگی گالیاں بکتے ہیں۔ کتنے حاجی نمازی ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، دیندار ہیں، معاشرے میں عزت دار
سردار ہیں، چودھری ہیں، نواب ہیں، وڈیرے ہیں، لیکن گھر میں بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے ننگی گالیاں بیوی کو بکتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے جوان بیٹی کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں سوچتے پڑوس والے سن رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا باپ کو عزت دو، ہم باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کرنا، ہم ماؤں کو آنسو رلاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا شراب مت پینا، شراب مت پینا، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زنا مت کرنا، میرے نبی نے فرمایا ناحق قتل مت کرنا، میرے نبی نے فرمایا ملاوٹ مت کرنا، میرے نبی نے فرمایا سودی کاروبار نہ کرنا۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، اپنی پوری زندگی کا جائزہ لو، صبح سے شام تک کے معاملات دیکھو، کتنا ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہیں اور کتنا نبی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ توبہ کرتے ہو بھائی؟ فکر آخرت کا یہی مطلب ہے، مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے۔ بے نمازی تھے نمازی بن جاؤ، جھوٹ بولتے تھے سچ پر آ جاؤ، دھوکہ دیتے تھے دیانت پر آ جاؤ، وعدہ خلافی کرتے تھے وعدہ وفا پر آ جاؤ۔ جو زندگی کا غلط رخ ہے اسے صحیح کی طرف موڑ لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ حضرت جب قرآن کی آیت اتری نا قو انفسکم و اہلیکم نارا، میں اس لیے زیادہ نہ آیتیں اور نہ عربی پڑھ رہا ہوں کہ آپ دیہاتی ذہن کے لوگ، میں اس سادہ انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ان سے کہو خود بھی اور اپنی اولادوں کو میری آگ سے بچائیں، میری جہنم سے بچائیں۔ جب یہ آیت اتری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ مدینہ مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی اور وہ پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہیں، سلمان نظر نہیں آتے۔ تیسرے دن میرے نبی نے پوچھا سلمان کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو خبر نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، کوئی دائیں چلا کوئی بائیں چلا، کوئی ادھر چلا کوئی ادھر چلا۔ او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے کرتے پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت سلمان فارسی نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا اور زارو قطار رو رہے، اور زبان پر کیا جملہ ہے؟ زبان پر کیا جملہ ہے؟ اللہ تیری جہنم سے تیرے فضل کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے، تیری آگ سے تیرے فضل کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ آپ نے اٹھایا، فرمایا چلو، اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے۔ سلمان فارسی آئے تو میرے نبی نے چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا سلمان کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی اس آیت نے تڑپا دیا، قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ کہہ رہے میری جہنم سے خود بھی بچنا، اپنی اولاد کو بھی بچانا۔ تو میرے نبی مسکرائے اور فرمایا سلمان تجھے مبارک ہو، تو ان میں سے نہیں ہے، تو وہ ہے جسے خود روزانہ جنت 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ ہائے جسے روزانہ جنت 70 مرتبہ یاد کرے اس کا رو رو کر برا حال ہو جائے، اور جسے پتہ ہی نہیں میں کس حال میں دنیا سے جاؤں گا، جسے پتہ ہی نہیں میری نمازیں بھی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، جسے پتہ ہی نہیں میرا استنجا کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، جسے پتہ ہی نہیں میرا غسل بھی سنت کے مطابق کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، جسے پتہ ہی نہیں میں بیوی کے حقوق یہ شریعت کے مطابق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، جسے خبر ہی نہیں ہے میں ماں باپ کو ان کا حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، میرا حج بھی قبول ہے یا نہیں، میری نمازیں بھی قبول ہیں یا نہیں، وہ بے پرواہ ہے، وہ دن رات گناہوں میں پڑا ہوا، دن رات نافرمانیوں میں پڑا ہوا۔ میرے بھائیوں سنو، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت کو جاننے والا اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر حفاظت نہ کرے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ آدھا تولہ سونا ہو، تولہ سونا ہو، جاؤ گھر میں عورتیں کتنی حفاظت میں رکھتی ہیں، ایک تالا، دوسرا تالا، تیسرا تالا، کئی تالوں میں ایک تولہ سونا، اس کی قیمت جانتی ہیں، اس کی قیمت جانتی ہیں، سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اللہ کی قسم ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، سب سے قیمتی اگر دولت میرے اور آپ کے پاس ہے تو وہ ایمان کی دولت، اگر اس کی پرواہ نہیں کرو گے تو یہ ضائع ہو جائے گا، نفس پھسلا دے گا،
शैतान बाहर का दुश्मन है, ये अंदर का दुश्मन है, ये तुम्हें तबाह कर देंगे। एक सहाबी दुनिया से जा रहे हैं तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने कहा गुनाहों को याद कर कर रो रहे हो? तो आपने गंदम का एक दाना उठाया, सहाबी ने गंदम का एक दाना उठाया और फरमाया ये देख रहे हो, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ मेरे नामाए आमाल में इतने भी गुनाह नहीं है, इतने भी गुनाह नहीं है। फरमाया फिर रो क्यों रहे हो? फरमाया उस ज़ात की बेनियाजी पर रो रहा हूँ, कहीं मौत से पहले ईमान की दौलत से महरूम ना हो जाऊं। मेरे भाइयों, ईमान के साथ चले गए तो कामयाब हो जाएंगे, इसलिए फिक्र किया करो, मांगा करो अल्लाह से, और ईमान के मराकज़ से जुड़े रहो, ईमान बनाने वाली महफिलों में जुड़े रहो। ये मसाजिद है, खानकाहें हैं, ज़िक्र के हल्के हैं, जमातों की नक्ल हरकत है, रोज़मर्रा की तालीम है, रोज़ाना का मशवरा है, इसके साथ जुड़े रहो। ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें हैं, या उलमा का आना जाना है, अहले इल्म की सोहबत में रहो। याद रखो, नेक ताल्लुक बेहतरीन सदका जारिया है। नेक याराना, नेक दोस्त, नेक उलमा से ताल्लुक। बल्कि एक हदीस मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला ने उसको नकल किया, फरमाया मैदान महशर में एक बंदा आएगा, उसके अमाल नहीं कि नजात पा जाए, जहन्नम का हकदार है। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, अल्लाह फरमाएंगे वापस लाओ। अल्लाह पाक पूछेंगे जहाँ तो रहता था किसी मौलवी से ताल्लुक था? वो कहेगा नहीं जी, मौलवी नाल तसियोन जी कदी सलाम नहीं लेता, है ना ऐसे लोग भी। अच्छा, जहाँ तो रहता था उस बस्ती में कोई मौलवी था? फरमाया नहीं, असी तो डेरे ही बाहर बनाए सी, असी तो डेरे ही पैड़ियां ते लाए सी, मौलवी साडे नेड़े किथे। अच्छा, जो तेरे दोस्त हैं उनमें कोई ऐसा बंदा था जिसके आगे किसी मौलवी से, आलिम से, मेरे कुरान के हामिल से, मेरे दीन के दाई से ताल्लुक वास्ता था? वो कहेगा हाँ लम्या, ये तो बंदे बड़े यार सन कि जिन्हां दे मौलवियां नाल बड़े गहरे तल्लक सन। मौलवी अमजद नाल बड़ा तल्लक सी, उन्हें जनाब तल्लक की वजह तो साढ़े उत्थे महफल हुई तो मौलवी अमजद आप आया तो बड़े बड़े मौलवी लेके आए, इस तरह तो बड़े मेरी जिंदगी में। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे जा उन तेरे दोस्तों की वजह से जिनका आगे अहले इल्म से ताल्लुक था, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तो इसलिए नेक ताल्लुक बेहतरीन सदका जारिया है। और मसाजिद की खिदमत, यकीन जैसे फरमाया कि कारी साहब की रिहाइश बन रही है। मेरे भाइयों, इज़्ज़त दो इन उलमा। अल्लाह की कसम, हमारा शोबा मुझे पता है, हम बड़े जालिम लोग हैं, बड़े जुल्म। 200 रुपया महीने के बाद 500,000 की रोजाना सिगरेट पी जाता है एक बंदा। 2 मेहमान आ जाएं तो 2-3 हज़ार का खर्चा हो जाता है। और इमाम मस्जिद को महीने के बाद 200 रुपए, वो भी मुश्किल से, उस पर भी झगड़े होते हैं, उस पर भी रौब जमाया जाता है। अल्लाह का वास्ता देता हूँ मेरे भाई, ऐसे जालिम मत बनो। ये तुम्हारी आखिरत का सरमाया मस्जिद में लगा दिया, मौलवी पर लगा दिया। इसलिए यहाँ रिहाइश बन रही है मौलवी साहब की, उसके लिए आप तामुन फरमाएं ताकि आसानी हो और वो खुले दिल के साथ आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्लों को दीन सिखाए, आपको मसाइल सिखाए। आखिरी बात देखें, मेरे नबी ने फरमाया जब कोई साइल आपके दरवाजे पर आ गया, फ़कीर आ गया, मेहमान आ गया, तो उसकी खिदमत करने पर अल्लाह पाक 3 बंदों की मगफिरत करते। कितने बंदों की? 3 बंदों। पहला वो बंदा जिसने कमाई करके घर में लाकर वो इंतज़ाम किया, अल्लाह उस बंदे की मगफिरत कर दे। दूसरी वो औरत जिसने आटा बनाया, हंडिया बनाई और रोटी बनाकर तैयार की, इस औरत की भी मगफिरत। तीसरा वो ग़ुलाम, वो नौकर, वो बंदा, वो बेटा, वो भाई, वो बेटी जो घर से लेकर दरवाजे तक उसके हाथ में दे कर आए, इन 3 बंदों की अल्लाह पाक मगफिरत कर दे। और मेरे नबी ने एक और हदीस में फरमाया जब कोई किसी से इल्म का सवाल करे, आप मौलाना सईदुर रहमान साहब के पास आए, मौलाना नमाज का तरीका बताएं, मौलाना वज़ू का तरीका बताएं, मौलाना इस्तंजे का तरीका बताएं, मौलाना मस्जिद में दाखिल होने का तरीका बताएं। सुनो मेरा नबी क्या कह रहा है, दीन का एक, इल्म का एक मसला दीन का सीखना,
1000 رکعت نفل سے بڑا اجر ہے۔ 1000 رکعت نفل پڑھو اتنا اجر نہیں جتنا ایک مسئلہ دین کا ایک باب، ایک مسئلہ کسی عالم سے پوچھ لیا اس پر اجر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب کوئی علم کا سوال کرے گا میرا اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس کی مغفرت جس نے آ کر پوچھا ہے، جس نے آ کر سوال کیا ہے۔ وہاں جس نے سوال کیا اس کی مغفرت نہیں، یہاں سب سے پہلے اس کی مغفرت ہے۔ اور دوسرا وہ جس نے بتایا، وہ عالم، وہ حافظ، وہ امام مسجد، وہ قاری صاحب جس نے مسئلہ بتا دیا۔ اور تیسرا وہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نمازی تھے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا، ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، یہ جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے ہو، اب آپ کی بھی مغفرت۔ اور چوتھا وہ بندہ جس نے مسجد بنا کر دی، مدرسہ بنا کر دیا، امام صاحب کی رہائش بنا کر دی اور خانقاہ بنا کر دی، دین کا حلقہ لگ رہا ہے، اس کے پاس پیسہ تھا، وہ چودھری تھا، نواب تھا، اس نے کہا میں اتنا بڑا دیندار خود تو نہیں ہوں، چلو اللہ نے مال دیے میں اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا لوں۔ اس نے گاؤں کی مسجد کو خوبصورت بنا دیا، پنکھے لگا دیے، چٹائیاں بچھا دی، سنگ مرمر لگا دیا، اب خوبصورت قالین بچھ گئے، اب لوگ دیوانہ وار اذان ہو دوڑے آتے ہیں، محفل ہو دوڑے آتے ہیں، جماعت آ جائے دوڑے آتے ہیں، گشت کا وقت ہو دوڑے آتے ہیں، تعلیم ہو تو جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جس بندے نے اس اللہ کے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے، انتظام کر دیا ہے، اللہ پاک اس چوتھے بندے کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نیت کرتے ہو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں گے۔ آخر میں سب بھائی ایک مرتبہ کہہ دو اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے، سچے دل سے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میں لمبا وقت نہیں لینا چاہتا، بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم سچے دل سے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں انشاءاللہ ہمارا پچھلا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے سب بھائی کہہ دیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ یا اللہ یا حنان یا منان، یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ میرے مالک ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ میرے اللہ جب کوئی بندہ تیرے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لے تو فرشتوں سے کہتا دیکھو تم کہتے تھے یہ بڑا نافرمان ہے، آج مجھے ہی پکار رہا ہے، آج میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ میرے اللہ ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں، مجبور بندے ہیں، اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ میرے مالک ہمیں کوئی خبر نہیں ہمارا کتنا وقت باقی ہے، تیرے علم میں ہے۔ اللہ جو ہم نے وقت گزارا ہے یقیناً غفلت میں ضائع کر دیا، یقیناً بغاوتوں میں ضائع کر دیا۔ اللہ جو رہ گیا ہے تو اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا پر یہ وقت گزار دے، تیری فرما برداری میں اور تیرے محبوب کی غلامی میں یہ وقت گزار دے۔ یا اللہ یہ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، یقیناً میرے اللہ ان کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے، اللہ ان بزرگوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ آج پوری امت مسلمہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہے۔ یا اللہ اہل علم مظلوم طبقہ ہے، اہل علم ظالموں کے گھیرے میں ہے۔ میرے اللہ یہ تیرے نبی کے وارث ہیں، یہ تیرے نبی کے دین کے وارث ہیں۔ یا اللہ انہوں نے تیری توحید اور تیرے محبوب کی رسالت کا پرچم اٹھایا ہے، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اکابرین امت کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جو ہم سے جدا ہو گئے
یا اللہ یقیناً وہ اپنا حق ادا کر گئے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما، قیامت تک آنے والی منزلوں کو آسان فرما۔ ہمارے محترم جن کے اصالِ ثواب کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، قیامت تک آنے والی منزلوں کو آسان فرما۔ جتنا کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، یقیناً ایک ایک بول دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یا اللہ اس سب کا اجر مرحوم کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے دنیا سے چلے گئے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، اور جن کے والدین چلے گئے، میرے اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، قیامت تک آنے والی منزلوں کو آسان فرما۔ الہی ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا یہ قبر کا ٹکڑا روزانہ 70 مرتبہ پکارتا ہے، انا بیت الحی والعقارب، انا بیت الواحدہ، انا بیت الظلمات، میں تنہائی کا گھر، کیڑوں کا گھر، میں اندھیرے کا گھر۔ یا اللہ ہم شاید ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے، میرے اللہ اس دنیا کی رنگ و بو نے، اس چمک دمک نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مٹی کے گھر کی فکر نصیب فرما، اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، اچھے اعمال کا شوق نصیب فرما، آپس میں حسن سلوک اور بھائی چارہ نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو اس قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایسا نیک بنا کہ دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ ہوں، قبر میں بھی راحت کا ذریعہ بن جائیں۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے محترم بھائی امجد حسین فاروقی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، یا اللہ اپنے پردہ غیب سے، یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں، بیماری تیرے ہاتھ میں، تو جب چاہے جو چاہے کرے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ اپنے کرم سے یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، مسلمان ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں۔ میرے مالک ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق بھائی چارہ نصیب فرما، نفرتوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بستی محلے سے جتنے بھی احباب چلے گئے ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما۔ جنہوں نے اس مسجد کے لیے جگہ دی، اس کی تعمیر میں روپیہ پیسہ لگایا، آج دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اور یا اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے جو مرنے کے بعد ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے مالک ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، اعمال صالحہ پر زندہ رکھیو، جب موت دے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایمان کی حالت میں میٹھی موت نصیب فرمائیو۔ یا اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیو، برے حادثے سے ہماری حفاظت فرمائیو، دردناک موت سے ہماری حفاظت فرمائیو۔ یا اللہ ان بھائیوں نے جو خرچہ کیا ہے اس خرچے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بھی ثواب ان کے مرحومین کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، میرے مالک مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی احباب نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کی نیک مرادیں اپنے پردہ غیب سے پوری فرما۔ الہی جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی زبانوں پر جاری و ساری فرمائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔